نمبر 1 یا اللہ مدد، نمبر 2 یا علی مدد، نمبر 3 یا فاطمہ مدد، نمبر 4 یا محمد مدد، نمبر 5 یا غوث اعظم مدد کند۔ یہ الفاظ ہیں مدد کے ساتھ، یہ لوگوں میں عام ہیں کہ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم مدد۔ در حقیقت صرف اور صرف مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے اللہ تو ہماری مدد فرما، کہتے ہیں یا اللہ مدد کہنا چاہیے۔ باقی اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا، اور وہ مخلوق دنیا چھوڑ گئی ہو، دنیا میں نہ ہو، کوئی بندہ اس بندے سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے۔ اب ہمارے اللہ تبارک و تعالی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، یعنی موجود ہیں اور ہمیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ نہ ہو، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ تو اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے، تو مدد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اب باقی رہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب وہ دنیا میں نہیں رہے، ہم مدد ان سے نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح ہم غوث اعظم کہتے ہیں یا مدد کند، کہ ہماری مدد کر۔ اب غوث اعظم سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب نہ وہ دنیا میں ہیں، نہ حاضر ہیں، نہ ناظر ہیں، اور نمبر 3 وہ مخلوق ہے۔ تو اللہ سے صرف اور صرف مدد مانگنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے یا آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ قاری صاحب، مفتی صاحب، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگیں تو یہ شرک کیوں ہے؟ حضرت علی اللہ کے پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم کہیں گے بالکل جی پیارے ہیں۔ کہیں گے ہم ان سے مدد مانگیں، شرک کیوں ہے؟ غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، مدد مانگے، شرک کیوں ہے؟ میں اگر آپ سے مدد مانگتا ہوں یا آپ کے کسی بھائی سے مدد مانگتا ہوں یا آپ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، تو ہم حضرت علی سے مانگے وہ شرک کیسے؟ غوث اعظم سے مدد مانگے وہ شرک کیسے بنتا ہے؟ قاری صاحب نے مجھے فون کیا، قاری صاحب میں پریشان ہوں، آپ میری مدد کریں، میں مجبور ہوں، آپ میری مدد کریں۔ یا میں کال کرتا ہوں آپ کو یا کسی دوست کو، بھائی آپ میرے دوست ہیں، میں اس وقت پریشان ہوں، ہسپتال میں ہوں، پیسے ضرورت ہیں، آپ میری مدد کر دیں، میں آپ کو لٹا دوں گا، 10,000 روپے دیں، میری مجبوری ہے، مدد کریں۔ اب میں مدد مانگوں کسی بندے سے، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم مدد حضرت علی سے مانگے، غوث اعظم سے مانگے، حضرت فاطمہ سے مانگے، مولا عباس سے مانگے، یہ شرک کیوں ہے؟ بات کو سمجھیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے، جن سے ہم مدد مانگ رہے ہیں اگر وہ بندہ دنیا میں موجود ہے تو اس سے دنیاوی طور کے اوپر ہم مدد مانگ سکتے ہیں، کیوں؟ وہ زندہ بھی ہے اور موجود بھی ہے، دنیا میں ہے، اور ہم جس سے مدد مانگے وہ دنیا میں نہ ہو، موجود بھی نہ ہو، حاضر بھی نہ ہو، دنیا میں بھی نہ ہو، وہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہو، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اب اس کا تعلق دنیا سے نہیں رہا، تو اس لیے حضرت علی، حضرت فاطمہ، غوث اعظم یہ اللہ کے ولی ہیں، صحابہ میں سے ہیں، اہل بیت ہیں۔ غوث اعظم ولی ہے، اس میں ان کی ولایت میں، صحابیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ موجود بھی ہے، اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ اب کسی دوست سے جو فون کر کے میں کہہ رہا ہوں وہ میرا دوست اب زندہ ہے اور زندہ بھی دنیا میں ہے، تو اس لیے میں اس سے مدد مانگ رہا ہوں۔
تو میرے بھائیوں یاد رکھو، دنیا میں کسی سے مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، جو دنیا چھوڑ کے چلا جائے اب اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی